اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حمد اور شکر کے مابین عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اور اس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج اس عموم خصوص من وجہن کی نسبت کے قول پر ایک حدیث پاک سے بظاہر جو اعتراض پڑ رہا ہے، مفسر اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے، اور پھر حمد اور شکر کی نقیض کا بیان کر کے حمد اور شکر کی مزید وضاحت بیان کریں گے۔ آج کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شُعَبِ الشُّكْرِ أَشْيَعَ لِلنِّعَمِ وَأَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا لِخِفَاءِ الْاعْتِقَادِ وَمَا فِي آدَابِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْاحْتِمَالِ رَأْسُ الشُّكْرِ وَالْعُمْدَةِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللَّهُ مَن لَّمْ يَحْمَدْهُ وَالذَّمُّ نَقِيضُ الْحَمْدِ وَالْكُفْرَانُ نَقِيضُ الشُّكْرِ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ایک اعتراض کا مفسر کو آج جواب دینا ہے۔ عبارت کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ اس اعتراض کو سمجھ لیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو حمد اور شکر کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت بیان فرمائی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عموم خصوص من وجہ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مادوں میں ہر ایک دوسرے پر صادق آئے، ہے نا؟ حمد اور شکر ہے، بعض مادوں پہ حمد پر شکر کا صدق ہو، شکر پر حمد کا صدق ہو، اور دو مادے افتراق کے ہوں جہاں پر حمد ہو شکر نہ ہو، اور شکر ہو حمد نہ ہو۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الحمد رأس الشکر، کہ حمد جو ہے شکر کا سر ہے۔ تو اب حمد شکر کا جب سر ہوا تو گویا کہ شکر کل ہے اور حمد جز ہو گیا۔ حدیث کی روشنی میں ہوا نا؟ تو گویا کہ شکر کو ایک پورا جسم مانا اور حمد کو اس کا ایک جزو اور عضو یعنی سر مان لیا۔ تو اب حمد اور شکر کے درمیان جز اور کل کی نسبت ہو گئی، اور حمد جو ہے یہ جز بن گئی شکر کا، اور شکر کل بن گیا، اور کل جز پر صادق نہیں آتا۔ تو جب کل جز پر صادق نہیں آئے گا تو شکر بھی حمد پر صادق نہیں آئے گا۔ تو اب جب نہیں آیا صادق تو عموم خصوص من وجہن کی نسبت باطل ہو گئی، کیونکہ
عموم خصوص منوجہن کے لیے ضروری ہے کہ ایک مادہ اجتماع کا ہو، اور یہاں وہ مادہ نہیں پایا جا رہا۔ پھر حدیث کا جو دوسرا جز ہے اس میں کیا کہا کہ ملم یحمد ہو ما شکر اللہ ملم یحمد ہو، کہ جس نے اللہ رب العزت کی حمد نہیں کی اس نے شکر نہیں کیا۔ تو اب انتفاع حمد کی وجہ سے شکر کی نفی کر دی، کہ حمد نہیں کی تو شکر نہیں کیا، حمد کی نفی سے شکر کی نفی کر دی۔ تو اب حمد کی نفی سے شکر کی نفی کرنا یہ کب صحیح ہوگا؟ یہ تب صحیح ہوگا جب حمد جو ہے عام مطلق ہو یا اس کے مساوی ہو۔ عام مطلق ہو جیسے حیوان اور انسان، کہ حیوان کی آپ نفی کر دیجئے تو انسان خاص کی نفی ہو جائے گی، یا مساوی ہو جیسے انسان اور ناطق، کہ انسان کی نفی سے ناطق کی، ناطق کی نفی سے انسان کی نفی ہو جائے گی۔ تو اب اگر حمد کی نفی سے شکر کی نفی ہو گئی تو دو ہی صورتیں بنتی ہیں، کہ یا تو حمد اور شکر کے بیچ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ حمد عام ہے اور کیا ہے شکر خاص ہے، یا یہ کہ حمد اور شکر کے مابین مساوات کی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہن کی نسبت نہیں ہے، کیونکہ عام من وجہن سے اخص من وجہن کا انتفاع نہیں ہوتا۔ ہاں عام مطلق کے انتفاع سے خاص مطلق کا انتفاع ہو جاتا ہے، جیسے حیوان کے انتفاع سے انسانیت کا انتفاع، اسی طرح سے احد المتساویین کے انتفاع سے دوسرے کا انتفاع ہو جاتا ہے، مثلا انسان کے انتفاع سے ناطق کا انتفاع، اور برعکس بھی۔ اس کا جواب شارح نے جو دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر حمد کو جو شکر کا جز قرار دیا گیا ہے یہ جزء حقیقی نہیں، جزء ادعائی ہے، جزء حقیقی نہیں بلکہ جزء ادعائی ہے۔ اور جزئیت کا یہ ادعا کیوں فرمایا ہے؟ ادعا کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقتاً حمد جو ہے یہ شکر کی اصل اور شکر کا جز نہیں ہے، مگر متکلم نے کسی نکتے کی بنیاد پر اور کسی وجہ سے اس کے جز ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی حمد دراصل شکر کی اصل یا جز نہیں، بلکہ حضور نے ایک وجہ کے بنا پر اس کے اصل ہونے کا، یعنی حمد کے اصل ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، اور حمد کی نفی سے شکر کی نفی کر دی ہے۔ اب وہ وجہ کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ ادعا ہوا کہ حمد جو ہے یہ شکر کا سر ہے؟ کہتے ہیں کہ حمد جو ہے یہ بمقابلہ اعتقاد اور عمل کے جو شکر کے اقسام ہیں، یہ نعمتوں کو زیادہ ظاہر کرنے والی ہے، یعنی شکر کی بنسبت حمد جو ہے نعمتوں کو زیادہ ظاہر کرنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمد زبان سے ہوتی ہے، زبان سے ہوگی تو الفاظ سے ہوگی، الفاظ بھی محمل سے حمد ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، الفاظ موضوعہ سے ہوگی، اور الفاظ موضوعہ کے ذریعے معانی پر یہ دلالت جتنی قوی ہوتی ہے اتنی قوی اعمال کے اعضاء کے افعال و جوارح نہیں ہوتے، اعضاء کے افعال و جوارح نہیں ہوتے، ہے نا۔ الفاظ اپنے معنی موضوع لہو پر
دلالت کرتے ہیں، اور آپ سمجھیے کہ شکر دل سے ہوتا ہے، تو دل کے اندر آپ کے کیا ہے؟ منیم کی تعظیم ہے کہ توہین ہے؟ یہ تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے نا؟ کیونکہ شکر قلبی کا معنی ہوا اپنے دل سے کسی کو اچھا سمجھنا، اور دل سے جو بات آپ دل میں رکھے ہوئے ہیں یہ بات مخفی ہے، اس کو صرف شکر کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور اس شکر کے برخلاف بھی جو اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے نا، کہ اس کو بھی ہر شخص شکر سمجھ کر نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعضاء و جوارح کے افعال میں احتمال ہوتا ہے، وہ متعین نہیں ہوتے۔ ایک ہی چیز کے تعلق سے کہیں اعضاء و جوارح کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے اور کہیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے نا؟ ہندوستان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی بڑے کی آمد ہو گئی مجمع میں، مثلاً آپ درسگاہ میں بیٹھے ہیں، استاذ کی آمد ہو گئی، تو یہاں کا عرف یہ ہے کہ اس کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، اہل عرب کا یہ طریقہ نہیں ہے، تو جب عربی اہل ہند کو دیکھے گا تو اٹھنے کو شکر نہیں سمجھے گا، یہ بلکہ یہ سمجھے گا کہ کسی ضرورت کی بنیاد پر یہ کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ اور فرض کیجئے کہ مان لیجئے یہاں ہے طریقہ کھڑا ہونے کا، عرب میں میں نے بطور مثال کہی، عرب میں یہ طریقہ نہیں ہے کھڑا ہونے کا، تو وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ کھڑا ہونا یہ میری تعظیم کی بنیاد پر ہے اس کا۔ تو بہرحال اعضاء و جوارح کے افعال میں یہ وضاحت نہیں ہوتی، کچھ کا کچھ معنی سمجھا جا سکتا ہے۔ فعل کا، قلب کا جو فعل ہے وہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں سے مخفی ہوتا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے منیم کی تعظیم کو زیادہ ظاہر نہیں کرے گا، لیکن حمد چونکہ الفاظ موضوعہ کے ذریعے ہوتی ہے، اور الفاظ موضوعہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں واضح ہوتے ہیں، غیر مخفی ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کو شکر کا جز قرار دیا اور حمد کی نفی سے شکر کی نفی کر دی۔ اب ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ جب کہ حمد شکر کے تمام شعبوں میں یہ نعمتوں کو زیادہ عام کرنے والی ہے اور نعمتوں کے مقال پر زیادہ دلالت کرنے والی ہے، اور اس لیے زیادہ دلالت کرنے والی ہے کہ اعتقاد چھپا ہوا ہے، جوارح کے آداب اور افعال جو ہیں ان میں احتمال ہے، اس بنیاد پر کیا کہا، راس الشکر اور عمدہ ہے اس میں، اس بنیاد پر راس الشکر اور عمدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، الحمد راس الشکر ما شکر اللہ من لم یحمد ہو، بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں حمد کی نقیض ذماتی ہے اور شکر کی نقیض کفران آتی ہے۔ ذم مذمت کرنا یہ حمد کا بالکل نقیض ہے، کفران ناشکری کرنا اس کا ترجمہ ہے یہ شکر کی نقیض ہے۔ تو یہ نقیض کا بیان کرنے سے بھی اشیاء کی وضاحت اور معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے مفسر نے حمد کی مزید وضاحت کے لیے اور شکر کی مزید وضاحت کے لیے دونوں کی نقیض کا تذکرہ کیا کہ حمد کی نقیض ذم آتی ہے اور شکر کی نقیض کفران آتی ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔